بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد علیہ رحمہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی کا پیغام ملتے ہی حضرت عثمان فوراً بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ جب وہ حاضر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کے پاس ہو گئے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے دیکھا تو ہم بھی ایک دوسرے کے پاس ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ مار کر آخری بات یہ کہی، اے عثمان، عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، اور اگر منافقین آپ سے اس قمیض کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے ام المومنین سے کہا کہ یہ بات کہاں سے کہی؟ فرمانے لگی اللہ کی قسم میں اسے بھول گئی اور مجھے یاد نہیں رہی۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں متعلق حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو اطلاع دی تو آپ نے میری بتائی ہوئی بات کو پسند نہ کیا اور ایک خط حضرت ام المومنین کی طرف لکھ بھیجا کہ آپ مجھے یہ حدیث لکھ کر ارسال فرمائیں۔ پس حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے اسی حدیث کو تحریر کروایا اور خط حضرت معاویہ کو ارسال فرمایا۔ دوستو، یہ روایت حدیث اور تاریخ کی متعدد کتب میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور مورخین و محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے جس قمیض کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد بار رسالت ہے، جسے آپ نے اختیار کے رکھا، اور باوجود یہ کہ آپ کو گھر میں بند کر کے اذیتیں دی گئیں اور بار خلافت کو چھوڑنے کے لیے ہر ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، مگر آپ نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھا اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے انحراف کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان قمیض اتارنے کے سوا مطالبہ پورا کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اسی زمن میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت کچھ یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر فرمایا، اے عثمان، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ آپ اسے اتار دیں، بس اسے اتارنا نہیں، اور قسم خدا اگر آپ نے اسے اتار دیا تو آپ جنت کو نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے اور اس کے متن کی عبادت میں غرابت پائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ دوستو، پہلے بیان کردہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائیں کہ وہ فتنہ پرور گروہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصور کیا اور آپ پر پانی بند کر دیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور پھر حد سے تجاوز کرتے ہوئے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا، وہ کس چیز کے پیچھے تھے؟ وہ ایسا کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ جبکہ حضرت عثمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آخری سانس تک ڈٹے رہے تھے۔ ان بدبختوں نے نہ صرف آپ کو شہید کیا بلکہ وفات کے بعد آپ کے جسم اطہر کی بھی بے حرمتی کرتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ناحق میں ملوث تھے وہ اپنی زندگی میں ہی برکت کا نشان بنا دیے گئے۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا عبرتناک واقعہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ، تو مجھے معاف کر دے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ بنی راہب سے تعلق رکھنے والے ایک شیخ وہاں موجود اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس شخص کے اس جملے پر حیرت کا اظہار کیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے فلاں شخص، کیا تو ایسا کہتے ہوئے اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتے؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس شیخ نے پوچھا، بتاؤ تم کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو یہاں سے بھی تمہیں معاف نہیں ہوتا نظر آتا؟ وہ کہنے لگا، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو میں نے اور میرے ساتھی نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، بے شک وہ مر چکے ہیں۔ پس ہم یہ پختہ ارادہ کیے، ان کے گھر داخل ہو گئے۔ ہم نے گھر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ آپ کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر گود میں لیے رو رہی ہیں۔
ہم نے جاتے ہی اسے کہا کہ ان کا چہرہ کھولو، ہم ان پر تھپڑ ماریں گے۔ وہ کہنے لگیں کیا تم اس پر راضی نہیں جو ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرا ساتھی شرما کر اپنے مطالبے سے ہٹ گیا اور واپس لوٹ گیا، لیکن میری بدقسمتی کہ مجھ پر انا کا بھوت سوار تھا۔ میں نے زبردستی حضرت عثمان کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں جو ہی ان کے منہ پر تھپڑ مار کر واپس پلٹا تو حضرت نائلہ نے کہا اے بدبخت تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تیرے ہاتھ سکھا دے اور تجھے اندھا کر دے اور تیرا گناہ معاف نہ کرے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے اور میری آنکھوں کی روشنی زائل ہونے لگی۔ اور اب جب حضرت نائلہ کی دونوں دعائیں قبول ہو چکی تو تیسری کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سرین کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کا ہاتھ دیکھا تو وہ عود کی سوکھی لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ دوستو یہ وہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر خود مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دے دی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہمراہ اود پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اود پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور نے اود پہاڑ کو حکم دیا کہ اے اود ٹھہر جا، مجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں۔ بس اود پہاڑ لرزنا بند ہو گیا۔ اس حدیث کی روح سے آپ شہید ہیں اور یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت خاص میں ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب الکریم ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔